السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر زبیدہ قاضی۔ آج ایک بار پھر پنک پاکستان فاؤنڈیشن کے فورم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں اس سے ہمارے ملک کے بیشتر لوگ، خاص طور پر خواتین، اس کی اہمیت اور اس کی افادیت سے بالکل انجان ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کے برعکس پاکستان میں بریسٹ کینسر سے متاثرہ خواتین کے لیے کسی بھی قسم کی باقاعدہ کاؤنسلنگ سپورٹ کی عدم موجودگی ان متاثرہ خواتین کو اس مرض کے دوران بار بار موت کا شکار کرتی ہیں۔ اس حقیقت سے کوئی بھی ذی شعور انسان انکار نہیں کر سکتا کہ بریسٹ کینسر سے متاثرہ خواتین جس تنہائی، مایوسی، ذہنی اذیت اور پریشانی سے گزر رہی ہوتی ہیں، ان کے دکھ کا مداوع کرنے کے لیے کاؤنسلنگ سپورٹ کا ہونا اشد ضروری ہے۔ اس سینسٹیو اور بہت ہی اہم نقطہ نظر پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں صدف صادق صاحبہ، جو ایک ماہر نفسیات ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں۔ ان کی ایکسپرٹیز میں شامل ہے کہ وہ کس طرح اس طرح کے ذہنی دباؤ کا شکار مریضوں سے بات چیت کے ذریعے، تھیراپی کے ذریعے ان کے لیے آسانی پیدا کر سکتی ہیں۔ صدف، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو۔ صدف، آج آپ سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ بریسٹ کینسر خود بذات خود جب ایک عورت کو پتہ چلتا ہے، اس کی تشخیص ہوتی ہے کہ وہ ایک اس طرح کے مرض کا شکار ہے کہ جو اس کے ساتھ بہت سارے فزیکل پرابلم کرے گی، تو اس دوران اور پھر پورے ٹریٹمنٹ کے پروسیس سے گزرنے کے دوران وہ عورت جو ہے وہ کس طرح کے ذہنی مسائل کا شکار ہوتی ہے اور کس طرح کے اس کو جذباتی مسائل ہوتے ہیں جن کا سامنا وہ اس کو ہوتا ہے؟ بالکل، کیونکہ کینسر خود ایک ایسا، جب بھی ہم سنتے ہیں تو ذہن میں ایک بہت بڑی بیماری تصور میں آتی ہے، تو ظاہر ہے کہ جو جیسے ہی اس مرض کی تشخیص ہوتی ہے اور اس عورت کو، اب تو خیر بچیوں میں بھی کامن ہے، تو لڑکی کو، عورت کو، کسی بڑی عمر کی عورت کو جب کسی بھی عمر میں ہو، اس کو پتہ چلتا ہے یہ اس کے لیے ایک پریشانی کا سبب ہے۔ بہرحال اب وہ پریشانی جسمانی تو ہوتی ہے، سب سے پہلے ہی ایک اس بات کا خیال آتا ہے اس کو کہ وہ نامکمل ہو جائے گی، اور ایک فزیکل چینج اس کے اندر آنے والا ہے جو بلا شبہ اس کے خود اعتمادی کو شیک کرتا ہے، جو اس کی کانفیڈنس کو شیک کرتا ہے کہ اب وہ سوسائٹی میں کس طرح سے موو کرے گی۔ دوسرا یہ کہ جو جسمانی پریشانی اس کے ساتھ ہونے والی ہے، وہ تو اس کو علم تو ہوتا ہے کہ یہ مرض ہے اور اس میں یہ ہوگا اور ان مراحل سے مجھے گزرنا پڑے گا، لیکن کبھی کبھی اسے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے ساتھ اس کے کچھ نفسیاتی مسائل بھی جنم لے لیں گے۔ اب وہ اس طرح زندگی نہیں گزار پائیں گے کچھ عرصے کے لیے عارضی طور پر، جب تک کہ وہ تشخیص ہو رہی ہے اور وہ ان مرحلے سے علاج کے جتنے مراحل ہیں ان سے گزر رہے ہیں۔ ایک لمبا پروسیس ہے۔ ہر انسان کا الگ ایک میکینزم ہوتا ہے اپنی پریشانی کو حل کرنے کے لیے یا اس سے نمٹنے کے لیے کہ وہ کس طرح کرتا ہے۔ کسی کے اندر ول پاور زیادہ ہے، کسی کے اندر کم ہے، تو پرسن ٹو پرسن بھی وہ ڈپریشن یا انزائٹی ویری کرتی ہے، اور پھر اس سے نمٹنے کے طریقے بھی ویری کرتے ہیں آبویسلی۔ اور اس کے اندر کیا یہ والا خوف صرف ہوتا ہے کہ میں زندہ رہوں گی کہ نہیں رہوں گی، یا اور بھی اس کے یہ خوف ہوتے ہیں کہ وہ دنیا سے کٹ جائے گی، یا ہمارے یہاں کی جو لو مڈل کلاس کے خواتین ہیں ان کے ڈفرینٹ مسائل ہیں اور بہت زیادہ ہیں، تو وہ کیا ڈسوسیشن وغیرہ کا خوف، اکیلے ہو جانے کا خوف، اس طرح سے آپ نے دیکھا ہے مریضوں میں ہوتا ہے؟ بالکل، ہم نے آبزرو کیا ہے مریضوں میں کہ وہ بہت گہرے جذباتی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، جس میں ان کے کبھی کبھی بہت پرانے جذباتی جو اپ اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں وہ بھی ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں، وہ ٹریگرز آن ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اسپریچویلٹی ہائی ہوتی ہے کسی کی، کوئی سیکشویلٹی کے بارے میں زیادہ اس کو کنسیڈریشن ہوتی ہے کہ اب کیا ہوگا اس کا، کچھ فیملی ریلیشن شپس جو ان کی بانڈنگز ہوتی ہیں اس کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ اس کا کیا ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ صرف ایک فزیکل فینومینا نہیں ہے، یہ ایک پورا کا پورا سائیکولوجیکل فینومینا ہے کہ جس میں اس کی ہر قسم کے جذبات اس سے مجروح ہوتے ہیں۔ جیسے اسپریچویلٹی کی بات کی آپ نے، تو میں نے سنا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کو کوئی
سزا سمجھنے لگتی ہیں یا تو اس کے آپ نے دیکھا اس طرح کی خواتین؟ بالکل ایسا، یہ تو بہت ہی کامن سی بات ہے کہ اکثر جو کچھ لوگوں کی سوچ بڑی نیگیٹو ہوتی ہے نا، تو وہ فوراً یہ سوچتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے کسی گناہ کی سزا دی ہے، اور جو پازیٹیو ہوتے ہیں وہ اس طرح سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بیماری دی ہے تو اس کے بدلے میں میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. صحیح. تو ڈفرینٹ انداز ہے، لیکن ہاں یہ بالکل ایک بہت کامن جملہ یہی ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے کس گناہ کی سزا دے دی. صحیح. اب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو اذیت ہے، انزائٹی ہے، خوف ہے، فیئر ہے، یہ ہوتا ہے جب خواتین آپ کے پاس آتی ہیں یا آپ انٹریکٹ کرتی ہیں، تو کیا یہ ساری چیزیں ایج وائز، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک چھوٹی لڑکی ہے ارلی مینارکی کا شکار ہے، ابھی اس میں اگر یہ کینسر کا مرض ہو جائے، ایک نئی شادی شدہ عورت میں ہو جائے، ایک بچوں والی عورت میں ہو جائے، ایک بڑی عمر کی عورت میں ہو جائے، تو کیا اس کے خوف، اس کے ڈر مختلف ہوتے ہیں ایک دوسرے سے؟ اور ایک میرٹل اسٹیٹس کے حوالے سے کیا اس کی پریشانیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، مختلف ہوتی ہیں؟ بالکل، ایک پریشانی تو سب کی کامن ہوتی ہے کہ ہم پتہ نہیں زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اور دوسرا ظاہر سی بات ہے کہ باقی پریشانیاں ویری کرتی ہیں. ایک شادی شدہ عورت ہے، اس کے بچے ہیں، اس کا شوہر ہے، اس کی پریشانی مختلف ہوتی ہے کہ اب پتہ نہیں اس کے وہ قریبی تعلقات جو اس کے شوہر کے ساتھ ہیں وہ ویسے رہیں گے یا نہیں رہیں گے، کیونکہ بہت دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ صرف اس بریسٹ کینسر کی وجہ سے لوگوں کے اندر ڈیورس ہو جاتی ہے، سپریشن ہو جاتی ہے. پھر دوسرا یہ کہ وہ روزمرہ کے کام جو اپنے بچوں کے یا اپنے شوہر کے یا اپنے گھر کے کرتی تھی وہ عارضی طور پر نہیں کر سکے گی اب، جب تک کہ اس کا علاج چل رہا ہے. تو یہ اس کی پریشانی، یہ اس کے لیے ایک بہت بڑی پریشانی ہے، اور یہ ایک شادی شدہ عورت کے اندر جو انزائٹی اور ڈپریشن کرتی ہے. دوسرا آج کل جو ٹین ایجرز کے اندر ہے یا جو ابھی پیوبرٹی شروع ہوئی ہے بچیوں کی، ان کے اندر بریسٹ کینسر کامن ہو گیا ہے. ان کا ڈفرینٹ لیول ہے انزائٹی کا. وہ تو بیچاروں نے ابھی مطلب شروع ہی کی ہے زندگی، ابھی وہ سوسائٹی کے اندر قدم رکھنے جا رہی ہیں، ابھی ان کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہونا ہے، ابھی ان کو قدم سے قدم ملا کے لوگوں کے چلنا ہے. اور اس سے پہلے ہی اگر وہ خدا نخواستہ بریسٹ کینسر ان کو ہو جاتا ہے تو ان کو تو لانگ ٹرم سائیکو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے تشخیص، علاج اور علاج کے بعد زندگی کے اندر دوبارہ ان معمولات میں جانے تک. ان کو ریکوری فیس میں میرے خیال سے زیادہ ضرورت ہے کہ ان کو اور ان کے ساتھ رہنے والوں کی بھی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے کہ انہیں کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے اس بچے کو. وہ لڑکیاں جو کم عمر ہیں، جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، ان کی انزائٹی یا ان کا خوف کس طرح کا ہوگا؟ ان کا خوف یہ ہوتا ہے کہ اب ایک فزیکل چینج ان کے اندر آ جائے گا، اب ان کی شادی کیسے ہوگی، اور اگر یہ دوبارہ ہو گیا تو کیا ہوگا، اب پریگننسی کیسے ہوگی، اور بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو پریشان رکھتی ہیں بہت دنوں تک، کافی عرصے تک وہ لڑکیاں جو ہیں وہ پریشان رہتی ہیں. خواتین و حضرات، آپ نے سنا کہ ہم آج جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ بیماری سے ریلیٹڈ آپ کو شاید نہ لگ رہا ہو، لیکن اس بیماری سے جس ذہنی اذیت کا شکار ایک عورت ہوتی ہے، جس پر ہمارے یہاں بالکل بھی توجہ نہیں دی جاتی، آج آپ کو یہ پتہ چلے گا یہ باتیں سن کے کہ ایک بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے. وہ خواتین جو ہمیں سن رہی ہیں جو خود اس بریسٹ کینسر کا شکار ہیں، وہ اس تھیراپی سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتی ہیں. یہ تمام چیزیں جس سے وہ لڑکی، وہ عورت، وہ خاتون گزر رہی ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ تھیراپی کا سیشن کس طرح مفید ہے اور کس قدر مفید ہے. صدف، اب یہ بتائیے کہ ہم نے مسائل کی بات کر لی کہ کیا ذہنی اذیت، کیا تکلیف جو فیئر ہوتا ہے یہ سب مریض کے اندر ہے، تو اب ایک کاؤنسلر اور ایک تھیراپسٹ ہونے کے ناطے آپ یہ بتائیے کہ آپ کس طرح سے، یا کوئی بھی تھیراپسٹ جو ہے وہ کس طرح سے بریسٹ کینسر کے مریض کی مدد کرے گا؟ ایک تو ظاہر بات چیت کر کے ہی اس کی مدد کی جاتی ہے. دوسرا اس کو ریلیکس کرنے کے لیے میڈیٹیشنز ہوتی ہیں، وہ کچھ طریقے ہوتے ہیں اس کے، جو انفرادی منصوبہ بندی ہوتی ہے ہر مریض کی، اس کے ول پاور اور اس کی پرسنالٹی کے حساب سے اس کی اسسمنٹ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ پوری تیاری کی جاتی ہے اس کی کاؤنسلنگ کی. کچھ گروپ سیشنز بھی ہوتے ہیں کہ جو بیسک ان کو طریقے بتانے ہیں کوپ اپ کرنے کے، ان کے لیے گروپ سیشنز بھی رکھے جاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ
ایک سیم ایج گروپ کے لوگوں کو بٹھا کر اور ان سے بات کرنی، اور اس کے بعد پھر انڈیویجول سیشنز پرووائڈ کیے جاتے ہیں ان کو. اور تو گروپ سیشن سے مراد یہ ہے کہ کیا وہ گروپ جو ہے وہ ان مریض بریسٹ کینسر کے والے ہی لوگ ہوں گے؟ کچھ سروائیورز ہوتے ہیں جو اپنی کہانیاں بتا کر ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں اس گروپ سیشن میں، اور باقی مریض ہوتے ہیں. ملا جلا کر کچھ ایک گروپ بنایا جاتا ہے جس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. پھر انڈیویجول سیشن اس لیے ضروری ہوتے ہیں کیونکہ ہر انسان مختلف ہے، تو اس کی پریشانیاں بھی مختلف ہیں اور اس کے نمٹنے کے طریقے بھی مختلف ہیں. وہ پیچھے کن جذباتی دباؤ کا شکار ہو کر آ رہا ہے، وہ سب چیزیں مختلف ہیں. تو اس کے لیے ظاہر ہے ایک انفرادی توجہ اس کی ضرورت ہے، اس کو بات کرنی ہے. دوسرا یہ کہ ہر انسان بات کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا نا، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کا. تو جو مریض ہوتا ہے وہ کچھ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں سے بات کریں جو بالکل انجان ہوں، کیونکہ ہم یہ بات اپنی فیملی سے نہیں کر سکتے. کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر سے بھی بات کرتے ہوئے گھبراتی ہیں، کچھ بچیاں ہیں جو اپنی ماں سے نہیں کر سکتی. اس طرح تو اس طرح سائیکو تھراپسٹ ان کو زیادہ بہتر لگتا ہے کہ اس سے بات کر کے جس سے وہ اوپن اپ ہو سکتے ہیں اور اپنا دل ہلکا کر سکتی ہیں. تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس سے کافی فرق پڑتا ہے، اس سے اس کو اس مرض سے نمٹنے میں فرق پڑتا ہے اور اس کا علاج آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کینسر کا پیشنٹ جو ہے وہ اس بریسٹ کینسر کا پیشنٹ جتنا زیادہ نفسیاتی دباؤ کا شکار ہوتا ہے اتنا کوئی اور نہیں ہوتا. صحیح. تو کیا ایسا ہے کہ کیا تھیراپی کی وجہ سے، کیونکہ ایک پرولونگ پروسیس ہے کہ پہلے ڈائگنوسس ہوگی، ٹریٹمنٹ ہوگی، بایوپسی ہے، ٹریٹمنٹ خود اتنی لمبی ہے، کیمو ریڈیو اتنا لمبا اس کا پروسیس ہے، پھر ریکوری کا پیریڈ ہے. تو اس پورے پروسیس کے دوران ایک تھراپسٹ موٹیویٹڈ کیسے رکھتا ہے پیشنٹ کو کہ وہ اس کو کنٹینیو بھی کرے؟ کیونکہ میرے خیال سے ہم بینگ اے ڈاکٹر مجھے یہ اندازہ ہے کہ لوگ کوئٹ کر جاتے ہیں، بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں. برڈن کسی بھی تک یا تو اکنامیکل ان کے مسائل ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے. تو تھرو آؤٹ پروسیس موٹیویٹ رکھنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس کیا طریقے ہوتے ہیں؟ ایک تو ظاہر ہے کہ کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، بات کرنے کے طریقے ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ تھیوریز کو انکلکیٹ کر کے اور پھر اس پہ کام کیا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ ان کی فیملی کو بھی انوالو کیا جاتا ہے، خاص طور پر جو اسپاؤس ہوتا ہے یا بچی یا ان کے پیرنٹس کو انوالو کر کے، کیونکہ وہ بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں ان کی موٹیویشن میں. اگر وہ پیشنٹ کو آئسولیٹ کر دیں گے اور اس سے کوئی، کیونکہ یوزلی ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ تو اتنی حساس خواتین ہوتی ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی چھوت کی بیماری ہو گئی اور ان سے سب الگ ہو گئے. اور پھر ایٹ ونس جب مریض خود یہ فیل کرنے لگتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ذہن اسی طرح ریئیکٹ کرتا ہے اور پھر اس کو ایسا ہی لگتا ہے کہ وہ الگ ہو گیا دنیا سے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس سے بات چیت کر کے اس کو موٹیویٹ رکھا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ وہی بات ہے کہ سروائیورس کی سٹوریز سنا کر ان سے بات چیت کر کے بھی ان کو موٹیویٹ رکھا جاتا ہے. اور کیونکہ ڈاکٹر کا وزٹ جس دن ہوتا ہے اس دن وہ بہت ڈپریسڈ ہوتا ہے. جس دن اس کو کیمو تھراپی جب ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے سائیڈ افیکٹس آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اتنے سیویئر سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں کہ اس وقت اس کو بہت ضرورت ہوتی ہے. اس پورے تشخیص سے لے کے علاج ریکوری کے دوران یہ اس کو کئی جگہوں پر بہت شدید ضرورت ہوتی ہے، ایک کاؤنسلنگ کی بھی اور اس کو فیملی سپورٹ کی بھی. کیونکہ کئی جگہوں پر فائنینشیل ایڈ اتنی ضروری ہو جاتی ہے کہ جہاں پر وہ اپنے آپ کو برڈن سمجھنے لگتا ہے اور وہ کوئٹ کر جاتا ہے. میں یہ کہوں کہ اس کو پرسنٹیج دیکھا جائے تو ابھی بھی 40-50% لوگ ایسے ہیں جو اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے. اچھا، صحیح. تو ہمیں بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس آئے کہ سائیکو تھراپسٹ کا ایک بہت بڑا رول ہے بریسٹ کینسر میں، اور جو ان کو بہت ہیلپ کر سکتا ہے، پوری فیملی کو ہیلپ کر سکتا ہے. ایون اس پیشنٹ کو بہت زیادہ سپورٹ مل سکتی ہے. وہ خواتین جو سروائیورز ہوتی ہیں ان کو کاؤنسلنگ سپورٹ جو ہے کی کیوں ضرورت ہے، اور وہ آپ لوگ کس طرح سے پرووائڈ کرتے ہیں؟ اس کو سپورٹ کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو یہ دوبارہ مجھے ہو سکتا ہے، میرے دوسرے بریسٹ میں ہو سکتا ہے، مجھے جو سائیڈ افیکٹس کیمو تھراپی کے ہیں وہ چل رہے ہیں، وہ تو کافی عرصے تک، جب تک کہ
اس سے پوری طرح وہ نمٹ نہیں جاتی اس بیماری سے، تب تک اس کو تھیراپی کی ضرورت رہتی ہے. صدف، آپ نے ہمیں بہت زیادہ اکنالج کیا ہے اس سینسٹیو ایشو پہ. اب ایک چھوٹی سی بات یہ کہ جو ہم پنک پاکستان فاؤنڈیشن کے فورم سے جو آپ ہمیں آن لائن سپورٹ ہمارے ان خواتین کو پرووائڈ کرنے ہم جا رہے ہیں، اس میں آپ ہمارے لیے کس طرح سے کاؤنسلنگ پرووائڈ کر سکتی ہیں؟ پلیز تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. بالکل، میری اویلیبلٹی ہو سکتی ہے. آپ کے آن لائن جو سیشنز ہو سکتے ہیں اس میں جو ہم ویب سائٹ کے تھرو دینے والے ہیں، جی بالکل، اس کے تھرو ہو سکتی ہے. ڈفرینٹ میڈیا سیشنز ہو سکتے ہیں. اب تو اسکائپ ہو سکتا ہے، واٹس ایپ کال ہو سکتی ہے. ظاہر سی بات ہے، ہم جس پاپولیشن کو ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں نہیں معلوم ان کے پاس یہ سب چیزیں ان کو ہوں گی اویلیبل یا نہیں ہوں گی، تو اسی حساب سے پھر اس کے اور آپ نے مجھے بتایا بھی تھا کہ ہم سروائیورس کو بھی اس میں انوالو کریں گے. ہم سروائیور کو اس طرح انوالو کر سکتے ہیں کہ ان کو ٹرین کیا جا سکتا ہے، بلکہ ٹرین کرتے ہیں ہم آلریڈی. یہ کام تو ہوتا ہی ہے کہ سروائیورس کو ٹرین کرتے ہیں، ان کو کچھ ٹیکنیکس بتاتے ہیں کہ اس طرح کے تھیراپی سیشنز وہ کر سکتے ہیں جو ابھی لڑ رہے ہیں اس بیماری کے ساتھ. ان لوگوں کیونکہ وہ جتنا اچھا ان کو سمجھ سکتے ہیں ان کو کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. تو دے آر گڈ کاؤنسلر، دے آر ویری گڈ کاؤنسلر. تو وہ ہمارے لیے آن لائن اویلیبل ہو سکتے ہیں. ہم انہیں بالکل اس کے لیے بھی تیار کر سکتے ہیں، جس طرح ٹیکنیکس بتاتے ہیں اسی طرح وہ آن لائن بھی سیشنز لے سکتے ہیں ان کے ساتھ. آئیے ہم مل کر عہد کریں کہ اپنی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کو اس مشکل وقت میں کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اگر ان کو ہمارا ساتھ اور ہمارا پیار میسر ہوگا تو ان کی صحت یابی کے امکانات دگنے ہو جاتے ہیں. پنک پاکستان 24/7 آن لائن کاؤنسلنگ سپورٹ کی سہولت فراہم کرنے کا بیڑا اٹھا چکی ہے. آپ ہمیں کسی بھی وقت ویب سائٹ یا سوشل میڈیا کے تھرو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہماری آن لائن سروس 24 گھنٹے آپ سے رابطہ کرنے کے لیے، آپ کو بغیر معاوضے کے آپ کو کاؤنسلنگ سپورٹ پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہے. صحت مند رہیے، خوش رہیے، مسکراتی رہیے. سائننگ آف، زبیدہ قاضی. تھینک یو.